السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر زیالوی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہیں، خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں۔ لائن آف کنٹرول پر بھارت کی جانب سے ایک بار پھر بلا اشتعال فائرنگ کی گئی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی فوج نے مختلف سیکٹرز میں پاکستانی پوسٹوں کو نشانہ بنایا۔ نکیال، کھوئی رٹا، شاردا، کیل، نیلم اور حاجی پیر سیکٹرز میں فائرنگ کی گئی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارتی اشتعال انگیزی کا پاک فوج نے بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا ہے۔ پاکستانی فورسز نے مؤثر حکمت عملی کے تحت دشمن کی فائرنگ کا فوری جواب دیا اور دشمن کی توپیں خاموش کروا دیں۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ افواج پاکستان ہر قسم کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار اور پرعزم ہیں اور دشمن کو ہر محاذ پر منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت کی یہ حرکتیں خطے کے امن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ LOC کے اوپر بھارت کی ایک بار پھر بلا اشتعال فائرنگ اور پاکستانی فورسز کا منہ توڑ جواب۔ بھارت نے نکیال، کھوئی رٹا، شاردا، کیل، نیلم اور حاجی پیر سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ کی ہے۔ پاک فوج نے دشمن کی جارحیت کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا ہے۔ افواج پاکستان ہر قسم کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ پاک فوج کا LOC پر بھارتی بلا اشتعال فائرنگ کا منہ توڑ جواب۔ قومی سلامتی پر اہم ان کیمرہ سیشن۔ DG/ISPR اور وزیر اطلاعات کی سیاسی قیادت کو بریفنگ۔ DG/ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری اور وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی قیادت میں قومی سلامتی سے متعلق اعلیٰ سطح کا ان کیمرہ اجلاس ہوا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین اور ارکان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں حالیہ ملکی اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال خصوصاً پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے تناظر میں اہم امور زیر غور آئے۔ DG/ISPR نے سیاسی قائدین کو پاک فوج کی تیاریوں اور دفاعی حکمت عملی سے آگاہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور خطے میں امن کا خواہاں ہے، تاہم اگر پاکستان پر جارحیت مسلط کی گئی تو افواج پاکستان دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بھی سیاسی رہنماؤں کو حکومت کے سفارتی اقدامات اور ریاستی مواقف سے آگاہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ ایڈیشنل سیکرٹری ویسٹ ایشیا سید اسد گیلانی اور ایرانی سفیر نے استقبال کیا۔ عباس عراقچی کے ہمراہ اعلیٰ سطحی وفد بھی پاکستان پہنچا۔ ایرانی وزیر خارجہ کی صدر، وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم سے اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ عباس عراقچی کا دورہ خطے کی صورتحال کے تناظر میں غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان دو طرفہ تعلقات، علاقائی تعاون پر گفتگو ہوگی۔ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق پاک بھارت سرحدوں پر مسلح تصادم کے خطرات ہیں۔ جرائم، دہشت گردی کے پیش نظر امریکی شہری بھارت کے سفر سے گریز کریں۔ بھارتی سیاحتی مقامات پر پرتشدد جرائم، جنسی حملوں کی رپورٹس ہیں۔ منی پور کو تشدد اور جرائم کی وجہ سے غیر محفوظ قرار دیا جاتا ہے۔ جموں و کشمیر اور لداخ میں بدامنی حملوں کے خطرات ہیں۔ دہشت گردی کی وجہ سے وسطی مشرقی بھارت کے حصے غیر محفوظ ہیں۔ بھارت میں دہشت گرد بغیر کسی وارننگ کے حملہ کر سکتے ہیں۔ بھارتی حکام کے مطابق ملک میں ریپ کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ بھارت میں سیاحتی مقامات، نقل و حمل کے مراکز، شاپنگ مالز پر حملے ہو سکتے ہیں۔ بھارت میں بازاروں اور سرکاری عمارتوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے بھارت کے اشتعال انگیز رویے پر جنوبی ایشیا میں کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے بغیر ثبوت کے پہلگام واقعے سے پاکستان کو جوڑنے کی کوشش مسترد کی۔ پاکستان نے واقعے کی تحقیقات کے لیے بین الاقوامی شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات کی پیشکش کی۔ پاکستان نے ملائیشیا کو تحقیقات میں شرکت کی دعوت دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے کردار کو اجاگر کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کسی تنازع میں ملوث نہیں ہونا چاہتا۔ دونوں وزرائے اعظم نے دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ پاکستان اور بھارت میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے روس بھی میدان میں آ گیا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا بھارت کے بعد ڈیپیوٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسحاق ڈار نے روسی وزیر خارجہ کو خطے کی حالیہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ وزیر خارجہ نے بھارت کے بے بنیاد الزامات اور اشتعال انگیز بیانات کو مسترد کیا۔ اسحاق ڈار نے بھارت کے سنتاس معاہدے کو معطل کرنے کے غیر قانونی اقدام کی مذمت کی۔ ڈیپیوٹی وزیر اعظم نے بھارت کی بین الاقوامی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کو اجاگر کیا۔ پاکستان نے واقعے کی شفاف، بین الاقوامی اور غیر جانبدار تحقیقات کی پیشکش کی۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ روسی وزیر خارجہ نے سفارتکاری کے ذریعے مسائل حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ روسی وزیر خارجہ نے دونوں ممالک کو تحمل کا مظاہرہ کرنے اور کشیدگی سے گریز کی تاکید کی۔ دونوں ممالک نے دو طرفہ تعاون مزید گہرا کرنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔
خلیج تعاون کونسل کا پاکستان بھارت سے فوری مذاکرات شروع کرنے کا مطالبہ۔ کونسل کے سیکرٹری جنرل نے اختلافات کے حل کے لیے پرامن ذرائع اختیار کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق سیکرٹری جنرل خلیج تعاون کونسل جاسم البدیوی نے تحمل کا مظاہرہ کرنے، بات چیت کو ترجیح دینے اور پاکستان اور بھارت کے درمیان فوری مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے جنوبی ایشیا کے خطے میں بگڑتی ہوئی سیکورٹی صورتحال پر کونسل کے رکن ممالک کی گہری تشویش کا اظہار کیا۔ سیکرٹری جنرل نے جموں و کشمیر کے پہلگام حملے کی بھی مذمت کی۔ جاسم البدیوی نے بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کے مطابق اختلافات کے حل کے لیے پرامن ذرائع اختیار کرنے کی اہمیت پر زور دیا تاکہ خطے میں امن، سلامتی اور استحکام کو برقرار رکھا جا سکے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق جموں و کشمیر کے مسئلے کا پرامن حل تلاش کرنے کے لیے بین الاقوامی برادری سے اپنی کوششیں تیز کرنے کے لیے بھی کہا۔ پاکستان نے بھارت کے ساتھ کسی بھی طرح کے تجارتی مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ وزارت تجارت کے مطابق بھارت سے اشیاء کے آنے پر پابندی کا اطلاق تیسرے ملک پر بھی ہوگا۔ سمندری، زمینی اور فضائی راستوں سے امپورٹس پر پابندی عائد کی گئی۔ بھارت سے اشیاء کی درآمد اور برآمد پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ آپ نے بتائیں کہ پاکستان نے بھارت سے اشیاء کے آنے پر پابندی کا اطلاق تیسرے ملک پر بھی عائد کر دیا ہے۔ سمندری، زمینی اور فضائی راستوں سے امپورٹس پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ بھارت سے اشیاء کی درآمد اور برآمد پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ پاکستان نے بھارت کے ساتھ کسی بھی طرح کی تجارت پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ ملک کے سیاسی منظرنامے سے بتاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ عظمہ بخاری کا تحریک انصاف کی جانب سے سیکورٹی بریفنگ کی میٹنگ میں بائیکاٹ پر سخت رد عمل، کہا ہر جگہ گھٹیا حرکتیں، افسوس صد افسوس اپنی حکومت میں کسی بریفنگ میں نہیں بیٹھے تھے اور رونا روتے تھے کہ کیا کروں، جنگ کر لوں، ان سے اور توقع بھی کیا کی جا سکتی ہے۔ اپنے ٹائیگر ابھی بھی ملک اور اداروں کے خلاف جنگ برپا کیے ہوئے ہیں، یہ یہی کر سکتے ہیں، ہر وقت ملک کا بائیکاٹ، یہ کبھی پاکستانی بن کر نہیں سوچ سکتے۔ اورکزئی میں پی ٹی آئی ورکرز کنونشن میں تقریر پر تنازع احتجاج شدت اختیار کر گیا۔ پی ٹی آئی ورکرز کنونشن اس وقت میدان جنگ بن گیا جب ایم پی اے اورنگزیب خان کو تقریر کا موقع نہ ملنے پر کارکنان مشتعل ہو گئے۔ ورکرز نے شدید احتجاج کیا اور جلسے کا ماحول کشیدہ ہو گیا۔ کنونشن میں صوبائی صدر جنید اکبر سمیت مختلف اضلاع کے ایم این ایز اور ایم پی ایز شریک تھے۔ ایم پی اے اورنگزیب خان کے پی کے اور اس کے ساتھ ہی صوبائی قیادت سے ایم این اے یوسف خان کی نوٹیفیکیشن کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری اور پی 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 شعبہ خواتین کی مرکزی صدر فریال تالپور کی سربراہی میں زرداری ہاؤس کراچی میں اجلاس ہوا، جس میں پیپلز پارٹی سندھ کی صدر نثار کھوڑو، جنرل سیکرٹری وقار مہدی اور سیکرٹری اطلاعات عاجز دھامرا نے شرکت کی۔ اجلاس میں ملکی مجموعی سیاسی صورتحال سمیت سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی عوامی رابطہ مہم پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس کے اراکین نے بی بی آصفہ بھٹو زرداری اور فریال تالپور کو 9 مئی کو نواب شاہ میں ہونے والے جلسے سے متعلق تجاویز دیں۔ آصفہ بھٹو زرداری اور فریال تالپور نے جلسے کے انتظامات کے حوالے سے اراکین پارلیمان، مقامی بلدیاتی نمائندوں اور تنظیمی عہدیداران کو اہم ہدایات دیں۔ آصفہ بھٹو زرداری اور فریال تالپور کا اجلاس کے شرکاء سے کہنا تھا، ضلع شہید بی نذیر آباد میں ہونے والے جلسے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا اہم تاریخی خطاب ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر قیادت 11 لاکھ آؤٹ آف سکول بچوں کو تعلیمی نظام میں شامل کرنے کا منفرد ریکارڈ قائم کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں پنجاب میں تعلیمی اصلاحات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے اسکول مینجمنٹ کونسل کو 10 ارب روپے سے 90 دن کے اندر ضروری سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایات دیں۔ 580 بوسیدہ ترین اور 2770 خستہ حال عمارتوں کی تعمیر و مرمت کا حکم دیا گیا۔ ہر ضلع میں گرلز اور بوائز کے لیے نواز شریف اسکول آف ایمیننس بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پنجاب میں نواز شریف اسکول آف ایمیننس کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ اس کے علاوہ 5 لاکھ بچوں کو انگلش ٹرینرز سے اسپوکن انگلش ٹریننگ فراہم کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بچوں کی تعلیم کے لیے بہت سا کام کرنا چاہتی ہوں۔ پنجاب کے تعلیمی نظام میں بہتری کے لیے سولر سسٹم کی تنصیب سمیت دیگر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر غذائی تحفظ رانا تنویر حسین کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کا موجودہ کردار اینٹی پاکستان ہے، جبکہ 24 کروڑ عوام اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ افواج پاکستان نے بھارتی رافیل طیارے واپس دھکیل دیے اور بھارت کی جانب سے حملے کی 3 کوششیں ناکام بنا دی۔ پاکستان کا ابدالی میزائل نیوکلیئر ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ملک دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔
کروڑ عوام جو ہے وہ افواج پاکستان کے ساتھ ہیں. انڈیا کی جو اس وقت اگریشن ہے اس کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہیں. انڈیا نے یہاں پہ 2-3 اٹیمپٹس کی ہیں. رافیل جو ہے ان کا بہترین فرنچ ایئر کرافٹ فائٹر، اور وہ بھی انہوں نے ان کے ذریعے بھی کی، لیکن ہمارے پاس جو سسٹم ہے، ریڈار ہے، میسائل ہے یا دوسرا، وی آر فلی اکوپڈ، اور وہاں پہ ان کے وہ سارے ناکام ہو گئے اور واپس چلے گئے. رافیل واپس چلے گئے. کوئی ایسی گنجائش نہیں ہم نے چھوڑی، چاہے وہ ایئر فورس ہماری ہو، چاہے نیوی ہو یا ہماری فوج ہو. وہ انشاءاللہ دفاع کرے گی اپنے پاکستان کا. جو وزیر اعظم پاکستان نے شہباز صاحب نے تحقیق کرنے کی آفر کی ہے کہ آپ تحقیق کرائیں، انکوائری کرائیں، اور پھر اس کے بعد الزام لگائیں یا جو بھی آپ نے پروگرام بنانا ہے بنائیں. تو ابھی دنیا اس بیانیے کو قبول کر رہی ہے، ہمارے اس آفر کو قبول کر رہی ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی مسقط میں عمان کی وزارت داخلہ آمد. عمان کے وزیر داخلہ سید حمود بن فیصل البوسیدی نے وزیر داخلہ محسن نقوی کا پرتپاک استقبال کیا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے عمانی وزیر داخلہ کو پاک بھارت حالیہ کشیدگی کے حوالے سے پاکستان کے اصولی موقف سے آگاہ کیا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ بلیم گیم سے کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے. جنگ مسلط کی گئی تو بھرپور جواب دیں گے. انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی تنازعات کے حل کے لیے عمان کا کلیدی کردار قابل تعریف ہے. ملاقات میں پاکستانیوں کو ویزا کے حصول میں مسائل، انسداد منشیات اور انسداد سمگلنگ، پولیس ٹریننگ، کوسٹل گارڈز کے حوالے سے تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال ہوا اور دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے لیے کوارڈینیشن بہتر بنانے کا فیصلہ کیا گیا. پہلگام فالس فلیگ، بھارتی جارحیت کے خلاف پوری پاکستانی قوم متحد. نامور شخصیات کا پہلگام فالس فلیگ آپریشن اور بھارتی بے بنیاد الزامات پر واضح پیغام. نامور ٹینس سٹار احسام الحق کا کہنا تھا کہ پہلگام واقعے کے بعد بھارت کی بلا جواز الزام تراشی نے خطے کے امن اور سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے. بھارت کے ان بے بنیاد الزامات کو ہم رد کرتے ہیں. اداکار سید محسن گیلانی کا کہنا تھا کہ بھارت نے ایسا پروپیگنڈا اور منفی کھیل رچایا کہ جس میں وہ خود رسوا ہو گیا.